سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت حالیہ میں حاضر ہوں۔ میں نے پرسوں اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک نکاح کی نسبت کی گئی۔ ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ واقعات کی دنیا میں یہ بات کہاں تک صحت مند ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات پاک کو مجروح کرنے والی ہے یا جن سے ان کی شہرت خراب ہوتی ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ باز رہنا ہوگا، اور وہ بات دین کا حصہ ہو نہیں سکتی جس میں آل بیت کی توہین ہو یا صحابہ کرام کی توہین ہو۔ ہم لوگ آل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ترائے امتیاز یہ ہے کہ کوئی چیز بھی جو صحابہ کرام کے تقدس کو مجروح کرنے والی ہے وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت دین کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے جو بات صحت مندی کے ساتھ پہنچی ہے وہ سچا دین ہے۔ اگر ان کو مجروح قرار دے دیا جائے، ان کے کردار پر، ان کے اخلاق پر، ان کے عقیدے پر کوئی اگر حرف آ جائے تو وہ ہمارے دین پر حرف آتا ہے۔ ہمارے دین کی سچائی کا مدار اس بات پر ہوگا کہ ہم ان دونوں جماعتوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے الزام سے، ہر طرح کے کذب و افتراء سے ہم پاک ثابت کر سکیں۔ کیوں کہ ہمارے پاس قرآن مجید براہ راست نہیں آیا، نہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آئی ہے، وہ انہی دو واسطوں کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر اس کے سورسز جو ہیں وہ مجروح ہو جائے تو پھر ظاہر ہمارا دین مجروح ہو جائے گا۔ تو اس نکاح میں جو شرعی طور پر برائیاں سمجھی جاتی ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ اصولی طور پر پہلے میں نے عرض کیا تھا ابن اسیر کے کامل کے حوالے سے کہ چھوٹی چھوٹی 2-3 نابالغ بچیوں کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مانگا۔ کتنے افسوس کے قابل بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی جو آپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی ہے اور وہ سن 13 کے کسی آخری حصے میں پیدا ہوئی ہو تو سن 17 کے آغاز کے وقت اس کا رشتہ مانگا گیا ہو، کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اخلاق سے یہ بات مناسب پڑتی ہے؟ اور اصولی طور پر کوئی بھی انسان جو 57 برس کی عمر کا آدمی ہو وہ 3 اور 4 سال کی بچیوں کا رشتہ مانگے، نہ اخلاق اس کی حمایت کرتے ہیں نہ واقعات اس کی حمایت کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو انسانیت بس رہی ہے کوئی بھی اس چیز کا حامی نہیں۔ پھر جس وقت حضرت حیدر کرار سے رشتہ مانگا گیا اس کی بنیاد بھی یہی بنی کہ پہلے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ سے اس چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا گیا کہ اس کا نام بھی ام کلثوم ہے۔ یہ حدیث جو ہے موطا امام مالک میں بھی ہے، یہ ریاض النظرہ میں بھی ہے، یہ ذخائر عقبہ میں بھی ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس صاحبزادی کا رشتہ مانگا جو اپنے باپ کے وصال کے بعد پیدا ہوئی، تو ان کا وصال سن 13 میں ہوا، تو سن 13 کے آخری حصے میں پیدا ہونے والی صاحبزادی سن 17 کے آغاز میں وہ رشتہ مانگنے کے قابل ہے؟ لیکن انہوں نے عذر کیا پیش کیا؟ حضرت عمرو بن العاص آ کر کے حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے رشتہ مانگا ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ یہ اچھی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا تو خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہے جو مجھے بیزار کرنا چاہتا ہے یا اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات بھی آن ریکارڈ موجود ہے
کیا یہ صحابی رسول سے یہ بات مناسب ہے؟ اپنے لیے بھی مانگے اور دوسرے کے لیے بھی کہے تو بھی اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی عیبدار ہیں۔ اور بتایا کیا کہا وہ بڑی ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے، تو آپ کی طبیعت میں ذرا شدت ہے، سختی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یدخل عابسا و یخرج عابسا، وہ بڑے بدسلوکی کے ساتھ ترشرو ہو کر کے مکان کے اندر داخل ہوتا ہے اور بڑی ترشروئی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب 3 سال کی بچی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ یہ رائے رکھے؟ پھر اگر وہ ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سختی مناسب نہیں ہے، تو کیا علی کی بیٹی کے ساتھ سختی مناسب ہے؟ اب جب ان کو متوجہ کیا گیا کہ آپ ان سے رشتہ مانگیں، تو جب حضرت مولا مرتضیٰ سے رشتہ مانگا، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ ذخائر عقبہ ہے سید محب الدین طبری کی، جو ایک شافی محدث ہیں اور امام حرم ہیں، اور 694 میں آپ کا سن وفات ہے۔ کالا خطب عمر الی علی ابنتہ ام کلثوم، حضرت حیدر کرار سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مانگا گیا، تو فاقبل علی علیہ، جناب مولا مرتضیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، وقال انہا صغیرہ، انہوں نے کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ اب ذرا جناب حیدر کرار کا یہ فرمانا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اس سے یہ بات تو اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ میریجیبل نہیں ہے، نہ وہ بالغ ہے نہ وہ مراہق ہے، ایسی عمر کو نہیں کہ وہ 2-4 سال کے اندر وہ جوان ہو جائے، کہا وہ بہت چھوٹی ہے۔ فقال عمر لا واللہ ما ذالک بک، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اس بات کے کہنے میں آپ حق پر نہیں ہیں، ولیکن اردت منعی، بلکہ آپ یہ عذر اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ جناب حیدر کرار کے اخلاق پر یہ بے دردانہ چوٹ مارنا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ اب اس کو ذرا آگے لے جائیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کانت کما تقول فبعثھا الی فرجع علی فدعاها فآتاها حلۃ، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس کو چادر دی کہ جا کے اس کو دکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آپ اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں اسے دیکھ لوں گا کہ وہ میرے شادی کے لیے موزوں ہے کہ نہیں، اور جو کچھ ملاقات کے وقت ہوا وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک خلیفہ رسول جو عالم اسلام کی ایک یادگاری ہے، شخصیت ہے، اور اسلامی ہدایت کا مینار ہے، جن کا قول اور عمل تمام عالم اسلام کے لیے قابل تقلید ہے، اور ہمارے دین کی سچائی اسی بات میں ہوگی کہ ہم خلفائے راشدین کی اتباع کریں، ان کے اخلاق میں، ان کے عادات میں، ان کی روزانہ کی زندگی میں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جن کے عمل کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار حق قرار دیا ہے۔ اب ان کے عمل پر ذرا غور کیجئے۔ ایک اجنبی لڑکی جس کا باپ کہتا ہے وہ شادی کے قابل نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ کہتے ہیں اس کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ وہ شادی کے قابل ہے کہ نہیں۔ میں ان تمام دانشوروں کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا جو علی کی بیٹی کے بارے میں یہ تجربہ ظاہر کرتے ہیں، کیا میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ تجربہ ہمیں کرائیں؟ کوئی بھی انسان اس کا حامی ہے؟ اللہ غنی۔ اس جگہ کہتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار نے ان کو بلایا، ایک روایت، اور دوسرا یہ کہ ان کو بلایا تو فزینت وارسلت الی عمر، ان کو باقاعدہ میک اپ کرایا گیا، ان کو تیار کیا گیا اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ اب ہوا کیا پھر؟ ان کا کہ ایسا کیا، فاخذ عمر بذرائها فاجتذبتها منه، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا بازو پکڑا تو انہوں نے بازو پکڑ کے کھینچا۔ قالت ارسلها فارسلها، انہوں نے کہا چھوڑ دو میرا بازو، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ وقال حسان کریم، انہوں نے کہا کہ یہ بہت عمدہ خوبصورت ہے، صحت مند ہے، اور انہوں نے کہا کہ جا کر کے کہو انطلقی، جاؤ، وقولی لہو ما احسنہا وما اجملہا، جا کر کے باپ سے کہو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنی پیاری ہے۔ اندازہ کریں شادی سے پہلے یہ ویلیو ڈالنا، یہ کسی انسان کا حق بنتا ہے؟ اسلامی تہذیب اور اسلامی تقدس میں اس بات کی کوئی رواداری ہے؟ اور آگے جو جملہ کہا وہ انتہائی افسوسناک ہے، وَلَيْسَتْ وَاللَّهِ كَمَا قُلْتَ،
اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ویسی نہیں ہے جیسا آپ نے کہا، یعنی اس کا مطلب آپ نے جھوٹ کہا ہے، یہ بہت موزوں ہے شادی کے لیے۔ ذرا اندازہ کیجئے، جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جب ایک آدمی کہتا ہے جو آپ نے بات کہی وہ صحیح نہیں نکلی، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے جھوٹ کہا ہے۔ تو کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جو آل بیت سے وہ پیار کرنے والے ہیں جس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا اور عالم میں کوئی نمونہ نہیں ملتا؟ جس آدمی نے جو صحابہ کرام کی پینشن کا سسٹم ہے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک وہ ہے جو عالم انسانیت میں پہلا بندہ جس نے پینشن سسٹم جاری کیا، وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ جس شخص کی شخصیت کو بطور نمونے کے ہم پیش کر سکتے ہیں، ایسی اخلاق سوز باتیں ان کے ذمہ لگا سکتے ہیں؟ حدیث کو یہ تو ان کو تو یہ آثار صحابہ ہیں، ان کو مجازن حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث اصل میں تو وہی ہے جو سرکار کے قول فعل اور پسندید سے تعلق رکھتی ہے، لیکن محدثین تمام آثار صحابہ کو بھی وہ حدیث کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی حجت شریعہ ہے۔ اگر یہ حجت شریعہ ہوں تو یہ بتائیے کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ نہیں کہ جس کی نابالغ بیٹی سے شادی کرنی ہو اس کو یہ کہیں کہ آپ جا کر کے اپنی بیٹی کو تیار کر کے میک اپ کر کے میرے پاس بھیجے، میں چیک کروں، اور یہ کہنا کہ یہ خدا کی قسم ویسی نہیں نکلی جیسے کہ آپ نے کہا ہے۔ ایک روایت۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری روایت یہ ہے، کہتے ہیں وَدَا يَدَعُ عَلَى سَاقِهَا فَكَشَفَهَا، یہ اسی کتاب کا 168 صفحہ ہے، ذخائر عقبہ کا، محب الدین طبری کی لکھی ہوئی ہے۔ جن باتوں کو بنیاد بنا کر کے یہ ساری باتیں بنائی جاتی ہیں یہ وہ ہے۔ اب کیا کیا؟ وَدَا يَدَعُ عَلَى سَاقِهَا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک نے اپنا دست مبارک اس سیدہ کے پنڈلی پہ رکھا، فَكَشَفَهَا، اور پنڈلی کو ننگا کیا۔ شرافت انسانی، اس مقام پر خون کے آنسو روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ حضرت عمر فاروق جیسا مہذب انسان، سرکار کی بارگاہ کا ذہنی طور پر پروردہ اور تربیت یافتہ، اور جس کو کہتے کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ بات کرتا ہے تو عمر کی زبان سے کرتا ہے، جس کی زبان کو وحی الہی کے لیے ترجمان قرار دیا گیا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اس نے ایک سید زادی کے پنڈلی کو ننگا کر کے اس کو پکڑا۔ فقالت اتفعل ھذا، تو اسے تو صاحبزادی کہنے لگی تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، لولا انک امیر المومنین لکسرت انفک، اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا تو میں مار کے تیری ناک توڑ دیتی۔ اب حضرت سیدہ کے اخلاق سے یہ صحیح ہے کہ وہ کہیں تیری ناک توڑ دیتی؟ حضرت عمر کی شان سے یہ صحیح ہے کہ وہ کہیں کہ وہ ان کی پنڈلی ننگی کر کے پکڑیں؟ اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ثم خرجت حتی اتت اباہا فاخبرت الخبر وقالت اتبعثنی الی شیخ سوء، جب حضرت حیدر کرار کے پاس صاحبزادی پہنچی تو انہوں نے کہا آپ ایک کھوسٹ بڈھے کی طرف، ایک انتہائی برا انسان، اس بڈھے کی طرف مجھے آپ نے بھیجا ہے، اس کی طرف بھیج دیں۔ یعنی خلیفہ رسول کو جو تقدس اور پاک بازی کا ایک پیکر ہے، اس کو یہ الفاظ کہلانے کے لیے صاحبزادی کو بھیجا ہوگا۔ اب اس کے بعد اور اسی جگہ روایت ہے فَأَخَذَهَا عمر فَضَمَّهَا إِلَيْهِ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو پکڑا اور وہ گلے بھی لگایا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ اگر وہ صاحبزادی جیسا کہ حضرت حیدر کرار نے کہا وہ چھوٹی ہے، یہ کہتے ہیں چھوٹی نہیں غلط نکلی ہے، یہ بات وہ بڑی ہے، پھر اس کو بغیر نکاح کے اس کو پکڑنا، گلے لگانا، اور اس کے بعد اسی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے فقبلها، اس کے بوسہ بھی لیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے یہ زیبا کوئی مسلمان، کم از کم سنی بندہ جو ہے اس کو یہ جسارت ہونی چاہیے کہ وہ یہ باتیں کہے۔ علی ھذا القیاس یہ باتیں ہوئیں۔ اب وہ صاحبزادی کون ہیں؟ یہ ریاض النظرہ نے کہا کہ ولدت قبل وفاتہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سرکار کی زندگی میں اور وقتوں میں پیدا ہوتی وفات کا لفظ کبھی استعمال نہ ہوتا، اس کا مطلب وفات سے کچھ دن پہلے، تو سرکار کی وفات ہوتی ہے 11ویں سال کے 3رے مہینے کی 12 تاریخ کو، اس کے کچھ دن پیدا ہوئی ہیں، اس کا مطلب 11ویں سال کے کسی حصے میں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ اب 17ویں سال میں ان کی شادی ہو رہی ہے، تو 17ویں سال میں ان کی عمر کتنی ہو سکتی ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب
وہ اس زمانے میں عربوں کی عادت تھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے رشتے کر دیا کرتے تھے. تم عربوں کی پیروی کرو گے یا مدینہ کے شہنشاہ کی پیروی کرو گے؟ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ سرکار کا نکاح ہوا 6 برس کی عمر میں. 3 سال انتظار کیوں کیا گیا؟ کہ جب تک حقوق ازدواج ادا کرنے پر قادر نہ ہو اس کی رخصتی نہیں ہوگی. یہ تو اسی وقت شادی ہوئی ہے، اسی وقت رخصتی ہو رہی ہے، تو 6 برس کی عمر میں ان کی رخصتی ہو رہی ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام ہے زید، اور ایک بیٹی پیدا کی جس کا نام ہے رقیہ. اب بچہ زید اور بیٹی رقیہ یہ دونوں ان عرصے میں 23 برس سے پہلے 23ویں سال ہجرت سے پہلے انہوں نے پیدا کیے ہیں. 6 سال کی تو وہ صاحبزادی ہیں، 9 برس کے سے پہلے تو وہ بالغہ نہیں ہوئی ہوں گی، تو پھر چل کر کے وہ 21ویں سال کے ہیر پھیر میں وہ بالغہ ہوتی ہیں. اس کے بعد اتنے جلدی انہوں نے بچے پیدا کیے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جن کے ذمے یہ بات لگائی جا رہی ہے وہ صاحبزادی کہاں کہاں گئی، کیا کیا ہوا. کہا حضرت سیدہ ہی کی شادی، اس کے بعد جب وہاں سے بیوہ ہوئیں تو پھر ان کے شادی جو ہے حضرت اون بن جعفر کے ساتھ ہوئی. اس سے بیوہ ہوئیں تو محمد بن جعفر کے ساتھ شادی ہوئی. ان سے بیوہ ہوئیں تو پھر عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شادی ہوئی. اب یہ 3 شادیاں کب ہوئی ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، چونکہ ٹی وی کا وقت بڑا مختصر، یہ سب جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں سب ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں. کہ یہ پہلی بات کہ جو زید بن ابو بکر تھا، بن عمر تھا، اور ان کی صاحبزادی رقیہ یہ پیدا تو ہو چکی، لیکن یہ زید قتل ہو گئے. کب؟ سن 51 میں قتل ہوئے کہ بنی عدی کے ہاں ایک جھگڑا ہو رہا تھا، اس میں صلح کرانے کے لیے گئے. رات کا وقت تھا، ان کو پتھر لگا، یہ 2-3 دن بیمار رہنے کے بعد اسی پتھر کی چوٹ سے فوت ہو گئے. ان کی اماں ام کلثوم جو تھی وہ پہلے سے بیمار تھیں، ماں بیٹا ایک ہی دن وہ وفات پا گئے. ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ سعید بن العاص نے پڑھایا، عبداللہ ابن عمر نے پڑھایا، کسی اور نے پڑھایا. ان کو امام کس نے بنایا؟ فقدمہ الحسن والحسین، حسن اور حسین دونوں نے ان کو امام بنایا. حسن تو سن 49 میں فوت ہو چکے ہوئے ہیں، تو امام بنانے کے لیے دوبارہ واپس آ گئے تھے کیا؟ یہ کسی طرح عقل قبول نہیں کرتی. پھر جس وقت شادیوں کی بحث چلی تو ہمیں دیکھنا ہوگا شادیاں کب ہوئی ہیں، کہاں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں. جس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت اون بن جعفر کے ساتھ شادی ہوئی، اس کی کوئی ڈیٹ مقرر کرنے کے لیے اون کی وفات کا تعین کرنا ہوگا. اس کی کوئی سی ڈیٹ ہو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. جو آخری شادی ہوئی وہ کس سے ہوئی ہے؟ عبداللہ بن جعفر سے ہوئی ہے. عبداللہ بن جعفر کون ہیں؟ حضرت زینب کے خامد ہیں. تو جب تک زینب ان کے نکاح میں ہوئی ہوگی اس وقت تک تو حضرت ام کلثوم سے شادی نہیں ہوئی ہوگی. یہ آن ریکارڈ موجود ہے. یہ تینوں شادیاں اس ذخائر عقبہ نے بھی لکھی ہیں، ریاض النظرہ نے بھی لکھی ہیں، اور یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ نے بھی لکھی ہیں. یہ میرے پاس جتنی کتابیں سب نے لکھی ہیں کہ ان کی شادی ان سے ہوئی. اب حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شادی ہونے کے لیے یہ تو ضروری ہوا ہوگا کہ جو بہن ہے وہ پہلے فوت ہو تو بہن کی شادی وہاں ہو سکتی ہے نا، نہیں تو اجتماع بین الاختین تو حرام ہے. 2 بہنیں بیک وقت اسلام کے اندر نکاح میں نہیں آ سکتی. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زینب جو ہیں وہ کب فارغ ہوئی ہیں. تو واقعہ کربلا میں جناب سیدہ زینب تو مین کیریکٹر ہے کربلا کا. جس طرح حسین کا کوئی ثانی نہیں، اس طرح جناب سیدہ کا بھی کوئی ثانی نہیں. اگر آپ حضرت امام حسین مولا مرتضیٰ کے صاحبزادے کو ملت اسلامیہ کا ایک جعلی سپوت کہیں اور یہ مانے کہ جو اس نے سرکار کے کندھے پر بیٹھنے کے لطف اٹھائے تھے، اس نے نوکے نیزہ پر بیٹھ کے سرکار کے مشن کا اعلان بھی کیا تھا. اسی طرح جناب سیدہ زینب نے دشمن کے کوٹ میں کھڑے ہو کر کے یزید کو اپنا لیکچر دیا. وہ لمبی بات ہے، اس پر میں نہیں جاتا، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا واقعہ کربلا کے بعد وہ زندہ ہیں. تو جب تک وہ فوت نہ ہو اس وقت تک عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنے تماشے کی بات ہے. کہنے والے کہتے ہیں جناب ہم اس بارے میں آپ سے بات کرتے وقت ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بتائیں جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس شادی کے وقت کتنا، اس کے بعد وقت کتنا پایا ہے؟
اور کیا 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 ہے. جو رقیہ ان کے بطن سے پیدا ہوئی جناب سیدہ ام کلثوم سے، ان کی شادی حضرت عمر کرتے. اندازہ کریں، یہ میرے پاس یہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ دونوں کتابیں اکٹھی ہیں. ایک علامہ ابن عبد البر کی ہے جن کا سن وفات 463 ہے، اور دوسرا امام ابن حجر العسقلانی کی ہے جن کا 852 سن وفات ہے. دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہے، دیکھنے والا کوئی بھی ساتھی دیکھنا چاہے. اس کا صفحہ 96 میں کیا لکھا ہے؟ صفحہ 96 میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ کی شادی خود کی ہے. اب سن 17 میں حضرت عمر کی خود شادی ہوئی ہو، 3 سال انتظار کرنے پڑے ہوں ان کے بالغ ہونے کے لیے. بلوغت سے پہلے تو کوئی بھی ضابطۂ کار نہیں بتائے گا کہ کوئی عورت جو ہے وہ بچے پیدا کر سکتی ہے. تو پھر سن 21 میں اگر وہ بچے پیدا کرنے کی پوزیشن میں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہوگا. تو ابھی بیٹی اس کے بعد ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی ہوگی. شادی انہوں نے اس کی کس سے کی؟ یہ ابراہیم کے نام پر یہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم بن نعیم بن نخام الادوی. وہ اس دن جو میں نے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاوے کے حوالے سے کہا تھا کہ مجھے یہ جنت سے کھانسنے کی آواز آ رہی ہے. نخمتن کہتے ہیں کھنکارنے کو، وہ جو کھنکارے تھے یہ وہ ہیں. ان کے ساتھ لفظ نخام استعمال ہوتا ہے. یہ ادوی قبیلے کے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی. وذکر ابن سعد ان اسامہ طلق امرأۃ له وهو شاب في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجها نعيم بن نخام فولدت له ابراہیم. وقال الزبیر زوج عمر ابن الخطاب ابراہیم هذا ابنته. اس بیٹی کی شادی حضرت عمر فاروق نے خود کی. یہ ٹخنا اور ابرو آپس میں ملائے گئے کہ نہیں؟ بچی ابھی 1 سال کی نہ ہو، باپ اس کی شادی کر رہا. یہ شادی کی کوئی توک ہے؟ اور پھر اب میرے پاس وقت تھوڑا ہے ٹی وی کا، وگرنہ میں وہ حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں جس میں بتایا کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں 20 سال عمر پا کے وفات پائی ہے اس نے. کیسے عجیب و غریب بات ہے. وعند البلازری انه كانت عنده رقیہ بنت عمر من ام کلثوم بنت علی. کہا کہ اس کے پاس بلازری نے کہا ہے، بلازری محدث بھی ہیں اور وہ موجب البلدان کے ماہرین میں سے بھی ہیں اور نصابہ بھی ہیں، بہت ساری ان کے اندر خوبیاں، مورخ بھی ہیں. کہتے انہو کانت انداہو رقیۃ ابنت عمر. حضرت رقیہ بنت عمر جو تھی یہ ان کے نکاح میں تھی، جو من ام کلثوم بنت علی. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر ایک عورت بیوہ ہو تو دوسرے خاوند سے کب شادی کرے گی؟ جب عدت گزار لے گی. معلومہ من وجہ وہ عدت میں نکاح کے اندر ہے. لیکن جس وقت وہ نئی شادی کر لے گی، پہلے سے کے نکاح سے فارغ ہوئے بغیر کرے گی یا فارغ ہو کے کرے گی؟ تو جب نئے خاوند سے شادی کر گئی تو پچھلے کی بیوی کہنا یہ شرعن حلال ہے؟ اللہ کی شان دیکھیے، اول سے آخر تک جنہوں نے ام کلثوم کہا وہ بنت علی بنت فاطمہ کہا ہے اور زوجہ عمر کہا ہے. 3 سے شادیاں ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک وہ اصطلاح چل رہی ہے. یہ شرعی طور پر درست ہے؟ اب انہوں نے یہ بات بتلا دی کہ شادی ان کی حضرت عمر نے کی ہے. باتوں کو آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ ترتیب دیں. کیا جس کی شادی سن 17 میں نابالغی میں ہوئی ہے وہ سن 21 کے ایرفیر میں بالغہ ہوتی ہے اور وہ ان 2 سالوں میں بچے پیدا کرتی ہے، تو بچی بعد میں پیدا، اس کا نام رقیہ ہے. تو رقیہ کے مطلب بتائے اور کسی دوسری بیوی سے رقیہ نہیں ہے. چند ایک گھٹیا قسم کے رائٹر ہیں جنہوں نے کہا وہ رقیہ اور بیگم سے تھی. یہ کہتے ہیں اسی بیگم سے تھی اور اس کا نام رقیہ تھا، اور ان کی شادی حضرت عمر نے کی ہے. کس سے کی ہے؟ ابراہیم بن نخام سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے آگے معاملے کو چلانا یہ انصاف کے تقاضوں کے قدر منافی ہے. اب لیجئے یہ کہ جس وقت وفات ہوئی ہے، یہ وہی کتاب ہے، اس کا دوسرا یہ تیسرا جلد ہے کہ جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے سن 51 میں، تو ان کو امام بنایا کس نے؟ حضرت امام حسن نے، امام حسین نے. امام حسین تو زندہ تھے لیکن امام حسن تو فوت ہو چکے ہوئے تھے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب، پہلے 1 منٹ 492 صفحہ اس کا یہ مطالعہ فرما لیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جس کا نام وہ بطور
سیدہ رقیہ کے لیتے ہیں. وہ سیدہ رقیہ جو ہیں ہاں یہ بتاتے ہیں ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب الہاشمیہ امہا فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹائٹل اول سے آخر تک. اگر یہ روافظ کی وضع کردہ روایت نہیں ہے تو اب بتائیے شرعی قواعد کے مطابق ان کو ان کی بیوی کہنا درست ہے؟ 3 خامدوں سے شادی ہو چکی, ابھی تک ان کی بیوی جا رہی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ولدت فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عمر ولدت قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عمر المقدسی حدثنی سفیان عن عمرو عن محمد بن علی ان عمر خطب الى علی ابنته ام کلثوم فذکر له صغرها. سب کہتے ہیں ان کا چھوٹی ہے, لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یہ آپ نے جو بات کہی ہے غلط نکلی ہے, باپ کو پتہ نہیں کہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. آگے اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور کتنی شرمناک بات ہے, میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے. تو کہتے فارسل بها الیہ فکشف عن ساقها فقالت ما لولا انک امیر المومنین لتمست عینک, اگر تو امیر المومنین ہوتا تیری آنکھ نکال دیتی. آگے بات کرتے کرتے وقال زبیر ولدت لعمر ابنیہ زید و رقیہ, یعنی 2 بچے اس سے پیدا ہوئے, ایک زید اور ایک رقیہ. فماتت ام کلثوم و ولدها فی یوم واحد. ام کلثوم اور ان کا بیٹا ایک ہی دن میں وفات پائے. اصیبہ زید فی حرب کانت بین بنی عدی فخرج لیسلک بینہم فشجہ رجل وهو لا یعرفہ فی ظلمت فعاش ایاما وکانت امہ مریضہ فماتا فی یوم واحد. ایک ہی دن میں دونوں کا انتقال ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو کس نے ان کو امام بنایا؟ فقدمہ الحسن والحسین. امام حسن کا وصال تو ہو گیا ہوا سن 49 میں, اب امام بنانے کے لیے دوبارہ دنیا میں واپس آ گئے. اچھا, اب یہ کہ وہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب کا وصال ہوا ہوگا, کیونکہ یزید کے دربار میں پیش ہونے تک یہ بات صاف ستھری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گئے ہیں. اب یہ میرے پاس ہے امام قرطبی کی تذکرہ, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم ان کے ساتھ تھی. یہ لیجئے, یہ تذکرہ صفحہ 666 ہے. انصاف کا لہو کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی بیٹیوں کے بارے میں اس قدر ہلکی پھلکی باتیں کرنا اور کرتے ہی چلے جانا, اور ذرا حیا محسوس نہ کرنا کہ کبھی حضور کردگار پیشی ہوگی سرکار پوچھیں گے میری بیٹیوں کے متعلق اس طرح ہلکی باتیں کرتے ہو. یہ لکھتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد وساق القوم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تساق الاسارا, کہ واقعہ کربلا کے بعد نبی پاک کی صاحبزادیوں کو سرکار کے حرم کو انہوں نے اسی طرح آگے آگے چلایا ہانکا جس طرح کے قیدیوں کو چلایا جاتا ہے. اور اذا بلغوا بهم الکوفہ خرج الناس وجعلوا ينظرون الیہم, جب کوفے میں پہنچے تو وہ تقدس معاب بیٹیاں کہ شمس و قمر نے بھی کبھی ان کی 4 دیواری میں جھانکنے کی جسارت نہ کی تھی, کوفے کے لوگ باہر نکل آئے دیکھنے لگے ان کی طرف. وفی الاسارى علی ابن حسین, اور قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین تھے. وکانا شدید المرض, اور آپ سخت بیمار تھے. قد جمعیت یداہ الی عنقہ, ان کے دونوں ہاتھ گردن کی طرف بلند کر کے گردن پر باندھ دیے گئے. ان کا نام ہے مشکیں باندھنا, یعنی جو قیامت کے میدان میں سارے گنہگاروں کی مشکیں کھولنے والے ہیں, آج کربلا کے میدان کی مظلومیت کے بعد ان کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں. وزینب بنت علی و بنت فاطمہ الزہرا و اختها ام کلثوم, ان کے حضرت زینب بنت فاطمہ اور جناب ام کلثوم یہ دونوں ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اب یہ ثابت ہو گیا کہ جناب ام کلثوم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ سن 51 میں وفات پا چکی, ان کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے, تو کربلا کے میدان میں دوبارہ زندہ ہو کے آ گئی ہیں. آگے پھر باقی تفصیلات باقی کون کون سا ہے. یہ امام قرطبی ہے, یہ تفسیر قرطبی کا مصنف ہے, 671 سن وفات ہے, اور یہ قرطبہ کے رہنے والے ہیں, جس کو آج انگریزی میں کارڈوبا کہتے ہیں.
یہ قرطبہ کے رہنے والے انتہائی ذمہ دار اور معتبر آدمی ہے۔ اب اس پر پتہ کیا اٹکل پچو مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو صاحبزادی تھی کسی دوسری بیوی سے تھی، ام کلثوم اس کا نام تھا۔ ہر طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت حیدر کرار کی عزت کے لوٹنے کا جو ہم نے پروگرام بنایا ہے یہ خوارج کی وضع کردہ ہے، یہ رافضیوں کی وضع کردہ ہے۔ رافضیوں نے کیوں اس کو وضع کیا؟ ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کو ظالم ثابت کیا جائے، ان کو اخلاقی طور پر ایک بدعمل ثابت کیا جائے۔ اب یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ حضرت عمر کو برا کہنا چاہے گا؟ جن کے عمل کو نمونہ عمل سرکار نے قرار دیا، ان کے نامہ اعمال میں اس طرح کی عریانیت، اس طرح کی فوشانیت اور اس قدر دریدہ عملی ان کے تاریخ زندگی میں بتا سکے گا؟ ہرگز نہیں بتا سکے گا۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کام ہوا ہی ہوا ہے۔ تاریخی واقعات کو اگر جوڑیں تو کچھ نہ نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ جو زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تجاوز کر جاتے ہیں لوگ، تو ایک کنال کی 4 کنال بنا لیتے ہیں، پھر بتیوں کو ٹریس کرتے ہیں، بتیوں سے جب چلاتے ہیں کرو کان ماپتے چلے جاتے، اتنا ٹیڑھا ہے، اتنا سیدھا ہے، اتنے کروں گی ایسا ہے، اس وقت بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل اس کی زمین کہاں تک ہے۔ تاریخی کروں کان کو جب آپ چلائیں گے تو بات نکل آئے گی کہ وہ کہاں تک ہے۔ یہ بات تو صاف ستھری سب نے مانی ہے نا کہ ان کے سے بیوہ ہونے کے بعد 3 کے ساتھ شادی ہوئی ہیں۔ جب پہلے حضرت حیدر کرار نے یہ بات کہا تھا حبستوہا لولد جعفر رضی اللہ عنہ، میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے لیے ان کی منگنیاں کی ہوئی ہیں۔ حدیث رسول پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکحہ یترکہ، جب تک کوئی سابقہ منگیتر چھوڑ نہ دے یا انکار نہ ہو جائے اس وقت تک کسی نئے آدمی کو منگنی کرنی حرام ہے۔ تو انہوں نے جب یہ رشتے دیے ہوئے ہیں تو یہ مانگتے کہ وہاں شرعی طور پر تو یہ مجاز ہی نہیں ہے۔ اور یہ ادھر جو انہوں نے پیش کیا کہ جناب میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا سرکار سے سسرالی رشتہ بن جائے، یہ کس قدر مومل قسم کا جملہ اس موقع پر بنے گا، جس کی بیٹی سرکار کے نکاح میں پہلے سے موجود ہے۔ یہ مسارت کا ہی تو رشتہ ہے، مسارت یا سبب یہ نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ علم میراث کی اصطلاح ہے کہ وراثت کے ملنے کے کتنے وسائل ہیں، کہا یا ولادت ہے یا ولا ہے یا سبب ہے، سبب کا لفظ نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے نکاح میں جناب افضا پہلے سے موجود ہیں تو یہ پھر اس رشتے کو یہ کہ اس طرح بنانا چاہتے ہیں، وہ بدرجہ اولا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کم درجے کی بیٹی ہے، کم درجے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ سرکار کا کسی کا داماد بن جانا یہ اس سے افضل ہے کہ جتنا علی کا کوئی داماد بنے۔ اب یہ سوال کہ جناب یہ وہ صاحبزادی نہیں تھی جو حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ ہے، بلکہ یہ حضرت حیدر کرار کی کسی دوسری بیوی تھی۔ اب مردانیت اس بات کا نام ہے کہ یہ اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ، یہ تمہارے اٹکل پچو ہیں۔ امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی، ان کی کتاب یہ جامع الکرامات، جامع کرامات الاولیاء، اگر کوئی آدمی یہ کہے جناب امام یوسف ابن اسماعیل نبہانی وہ پختہ آدمی نہیں ہے، یہ کہنا بھی جھوٹ ہوگا۔ وزیر معارف ہے، وزیر تعلیم ہے، اور یہ کہے جناب وہ سنی نہیں ہے، تمام بدعقیدہ لوگوں کی گردن جس نے صاف طور پر ماپی ہے شرق الاوسط میں، اس کا نام حضرت علامہ یوسف ابن اسماعیل۔ اب اگر کہے جناب کہ جناب میں سنی بھی ہوں لیکن ان کی بات نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی نے جو حق و باطل کے دو راہے پر تحقیقات پیش کی ہیں اور خاص طور پر احترام آل بیت کے لیے، یا انہوں نے جتنے بھی شجرات ہیں نقل کیے ہیں ان میں شک کرنے والے کی سنیت میں شک ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی، اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ صفحہ 164 میں کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ صاحبزادی جو ہے حضرت حیدر کرار کی کسی دوسری بیوی سے تھی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں ابنت سیدنا علی ابن ابی طالب من السیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہی زوجۃ عمر، یہ سخاوت تو سب نے کی ہے، یعنی جس کے 3 شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں اس کو ابھی تک کہتے ہیں زوجہ عمر ہی ہے۔ یہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ مثلا حضرت حفصہ پہلے کسی کی بیوی تھیں، آپ سب علماء کرام بیٹھے، کسی ایک آدمی کو ممکن ہے پتہ ہو پہلے کسی کی بیوی تھی،
سرکار کی بیوی بننے کے بعد کسی اور کی بیوی کے حوالے سے ذکر کرنا درست ہے؟ ام سلمہ پہلے کسی کی بیوی نہیں تھی، لیکن یہ ذکر کرنا صحیح ہے؟ حضرت سیدہ زینب بنت جاش پہلے کسی کی بیوی نہیں تھی، ام المومنین بننے کے بعد کبھی ذکر آتا ہے؟ نہیں۔ جب تک پہلا نکاح ختم نہیں ہوا دوسرا نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو جب پہلا نکاح ختم ہو گیا ہے، نئے 3 نکاح ہو چکے یہ کے بعد دیگرے، تو چوتھے نکاح کا پہلے حوالہ دینا یہ اسلامی اصطلاحات کے خلاف ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سازشیوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب رافضیوں نے تو یہ اس لیے کیا کہ حضرت عمر کو بدنام کریں، سنیوں نے یہ بات کیوں تھام لی؟ انہوں نے کہا سنیوں نے اس لیے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اہل بیت کے صحابہ کرام کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، جن کی پوری زندگی اہل بیت کے ادب اور احترام سے لبریز ہے، ان کے ثابت کرنے کے لیے اس نکاح کو ثابت کرنے کی کون سی حاجت ہے؟ ان الفتح اجلال و احانۃ۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ جوڑے کی زندگی اسی کے ساتھ روا ہے جس کا ادب واجب نہ ہو۔ امام راضی نے نکاح کی حرمت کے جتنے بھی اسباب ذکر کیے ہیں انہوں نے کہا اس میں اس عذر کا ہونا، اس علت کا ہونا ضروری ہے، اگر مقام محترم ہے تو نکاح حرام ہوگا۔ تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک مکافات نہ مقام محترم ہے اس کے لیے۔ اب لیجیے وہ کیا کہتے ہیں کہ قال ابن الخورانی فی کتاب الاشارات فی اماکن الزیارات، خولانی نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی، اہل سنت کی نامی گرامی کتاب ہے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے کے جواز کے بارے میں ہے۔ کہا تزوجہا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے شادی کی، وَأَصْدَقَهَا 40,000 40,000 درہم ان کا مہر مقرر ہوا۔ وَوَلَدَتْ لَهُ زَيْدًا، انہوں نے ام کلثوم نے ان کے بیٹے زید کو جنم دیا، الملقبہ بذی الحلالین، ان کا لقب جو ٹائٹل تھا ذی الحلالین تھا۔ وَلَمْ يَبْقَى لِعُمَرَ مِنْهَا عَقْبٌ، حضرت عمر کی کوئی اولاد اس بیٹے کے حوالے سے زندہ نہیں رہی۔ پاکستان میں کچھ خاندان ہیں جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم سید ہیں، حوالہ ان کا ہم ام کلثوم کی اولاد میں سے۔ ام کلثوم کی اپنی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی جو اولاد تھی ان کے سامنے ختم ہو گئی۔ رقیہ بھی بغیر اولاد کے فوت ہوئی ہیں، اور زید بھی بغیر اولاد کے فوت ہوئے ہیں۔ معلوم ہے ان کو بھی اپنا بستر باندھ کے رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں لم یبقى لعمر منها عقب، حضرت عمر کی اس سے کوئی اولاد نہیں رہی۔ وتوفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق عقیبہ محنت اخی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا وہ جو ام کلثوم تھی، یہ بتا واضح کیا کہ نہیں کیا، ابنت سیدنا علی ابن ابی طالب من السیدہ فاطمہ الزہرا، یہ بات بتائی نا کہ وہ ام کلثوم کون سی تھی؟ کہا وہ جناب سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے تھیں، علی مرتضیٰ کی بیٹی تھیں، عمر نے ان سے شادی کی۔ ساری باتیں واضح ہوئی کہ نا؟ وہ جتنی کہانی تیار کی ہوئی ہے یہ ساری رام کہانی کا پورا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ کہتے ہیں کہ 40,000 درہم مقرر ہوئے، ان سے بیٹا پیدا ہوا زید، اس کی اولاد کوئی نہیں رہی، لیکن فوت کہاں ہوئی ہیں؟ کہا توفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق۔ پوری دنیا میں 4 باغ مشہور ہیں، غوطہ کہتے ہیں کسی نشیبی زمین کو جس کے اندر نمی فطرتاً باقی رہتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر 4 باغ ہیں، ان میں ایک کا نام ہے غوطہ، یہ دمشق میں ہے۔ کہ ان کا مزار پاک، یہ معجم البلدان نے اس پر توضیحات لکھی ہیں کہ یہ غوطہ کس جگہ ہے، اسے تو صرف غوطہ کا لفظ استعمال کیا۔ دمشق والا جو غوطہ ہے نا اس میں ان کا مزار ہے، لیکن کب وہ فوت ہوئی ہیں؟ عقیبہ محنت اخی الحسین، میدان کربلا کی مشکلات کو دیکھنے کے بعد ان کا وصال ہوا۔ اب جناب یہ کلثوم بنت علی جو حضرت سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی ہیں، ان کا وصال کربلا شریف کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا؟ علامہ یوسف عیسیٰ علمانی نے اس کو واضح کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں پوری کر کے دکھائے تو پھر نکاح ثابت کریں۔ ہاں وہ جس کا نکاح ان کے ساتھ ہوا ہے وہ پھر علی بھی تلاش کرنا پڑے گا، اور پھر وہ ام کلثوم بھی تلاش کرنا پڑے گی۔ یہ جو حسین کی بہن ہے نا، یہ کربلا کے واقعات میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ کوفے میں موجود تھیں،
اس میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ وہ ان کی سکی بہن تھی یا ستیلی بہن تھی۔ اس کتاب نے واضح کر دیا کہ یہ ام کلثوم وہی ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا وصال کہاں ہوا ہے؟ توفیت رضی اللہ تعالی عنہا بغوطہ دمشق عقیبہ محنت اخیہا الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ جو علی کے گھر پیدا ہونے والی ام کلثوم ہے وہ واقعہ کربلا میں ساتھ تھی۔ اب اس بات کو پھر ایک مرتبہ دوہرا لیجئے، حضرت عبداللہ سے کب نکاح ہوا ہوگا؟ حضرت عبداللہ کا وصال سن 82 میں ہوا ہے۔ زینب پہلے فوت ہوئی ہوں گی، ان کی وفات کے بعد نکاح ہوا ہوگا۔ جب تک وہ فوت نہ ہوں، جو ستیلی ہوں یا سکی ہوں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا، واقعہ کربلا کے بعد سکی بہن موجود تھی، اگر اس کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ زینب کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ اب جناب اہل سنت والجماعت ہو کر کے اس بات کی تردید کر کے دکھائیں، مردانگی تسلیم کروں۔ ہاں تو یہ تھا بیان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اگر مفکر اسلام، ماشاءاللہ۔ اور بعد نے رقیہ پر بھی رٹا ڈالا ہے۔ حضرت حیدر کرار کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں جناب خاتون جنت کے بطن سے، حسن حسین اور محسن بیٹے ہیں، زینب رقیہ اور ام کلثوم۔ جب حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں حبست بناتی لولد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیٹیوں کو روک رکھا ہے حضرت جعفر کے بیٹوں کے لیے، تو یہ 2 بڑی ہیں، ان کا رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ اگر رشتہ ہی مانگنا تھا، ایک نام لے کے کہا کہ ام کلثوم کا رشتہ مجھے دیں۔ یہ ام کلثوم والی شرط شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سے شروع ہوئی ہے، لیکن وہ ناز و نعمت سے پلی ہوئی ہے، اس لیے اس کو بچانا چاہیے اور ظلم و تشدد کے لیے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ کنکلوڈ ہم کیسے کریں گے حضور کہ یہ ایک وہ جو حضرت فاروق کے عقد میں ام کلثوم تھی، وہ کوئی اور تھیں جن کا کوئی تعلق نہیں تھا حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم۔ آپ یہ بالکل بات آپ کو ماننا پڑے گی، یہ جتنے بھی یہ فیبریکیشن ہے یہ روافظ کی ہے، انہوں نے ان کو بدنام کرنا چاہا، نہیں تو جو جس کا انتقال سن 51 میں ہو چکا ہے اس کے مطلب جو باقی باتیں کی ہیں وہ بھی بے بنیاد ہیں۔ حضرت امام فقدمہ الحسن والحسین، جس امام کو امام بنایا گیا اس کو حسن اور حسین دونوں نے مقدم کیا، آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ تو امام حسن جو ہیں وہ بالاتفاق سن 49 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جب سب 49 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہن کی وفات کے وقت وہ پھر دوبارہ زندہ ہو کے امام بنانے کے لیے آ گئے، وہ بھی تاریخ حقائق پر پوری نہیں اترتی۔ اور پھر اس کا یہ کہ یہ بات بھی خلاف عقل اور تاریخی حقائق کے خلاف ہے کہ جب وہ صاحبزادی جس کا نام رقیہ ہے اور وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ام کلثوم کے بطن سے ہیں، اس کے 1 سال بھی عمر نہیں ہے، تو یہ آپ کے اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا نکاح حضرت عمر نے خود کیا ہے ابراہیم بن نخام کے ساتھ، ابراہیم بن نعیم بن نخام کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق نے 1 سال کی بچی کا نکاح اس سے کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کو آپ اکٹھا کریں تو نہ آگے کچھ رہتا ہے نہ پیچھے کچھ رہتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو بتاؤ، اس کا جواب لاؤ، دعا فرمائیں اللہ دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی زندہ رکھے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ عظمتوں کو ہم سلام کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ صحابہ کی اطاعت نصیب فرمائے، ان کا احترام نصیب فرمائے۔ حضرت عمر تو اکابر اور بڑے عظیم ترین صحابہ میں سے ہیں۔ حضور کی مجلس اگر اس نے کسی نے 1 مرتبہ زیارت ایمان کے ساتھ کی ہے تو ہم اس کو بھی صحابی سمجھتے ہیں، بلکہ علامہ زرقانی نے اور حضرت علامہ بدر الدین عینی نے، کرمانی نے، ان سب نے کہا جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بچپن شیر خارگی کے زمانے میں دیکھا کچھ نہیں سمجھتا، وہ بھی صحابی ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر کو صحابی مانا جاتا ہے، جبکہ ان کی عمر جو تھی کل 9 مہینے تھی، اس کے باوجود ان کو صحابی مانا جاتا ہے۔ ہم تمام صحابہ کو سلام کہتے ہیں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور طہارت کو سلام کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچے دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر برے عقیدے اور ہر بری رائے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد رسول اللہ۔
یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عثمان کو گنہگار کہنا حرام ہے. سرکار نے فرمایا گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایسا کوئی بتلاؤ جو اس جھگڑے میں حضرت صدیق اکبر کو برا سمجھتا ہو ولی بناؤ.